آج کل ایک سائنٹسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہود نام ہے ان کا. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہم بندر سے وجود میں آئے ہیں. سائنس بہرحال یہ کہتی ہے اب اس میں کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے یا شرم نہیں آ رہی ہے. بہرحال سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ بندر سے. یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہوتے ہوتے، ارتقاء ہوتے ہوتے یہ ہمارا ڈیزائن وجود میں آ گیا. ڈارون بھی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بھی ایک رائے قائم کی. میں بھی ایسے ہوا ہو، ایک نظریہ پیش کیا اس نے جو اب تک 200 سال کے بعد بھی ایک نظریہ ہی ہے، وہ فیکٹ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے خدا کے منکر ہیں، ملحد ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال پی جاتے ہیں، اس کو پی کے آگے سے شروع کرتے ہیں، اور پھر خود انسان اور 9 مہینے میں پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ پانی، اور 9 مہینے میں بچہ بن کے نکلتا ہے، نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ حسن اتفاق ہے بھائی؟ یہ بائی چانس ہو گیا یہ سب؟ تو اتنے سارے اشکالات ایک نظریے پر ہیں جو کبھی بھی سائنسی فیکٹ اور حقیقت بن نہیں سکتا. اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا پیغمبر ہونا، سچا ہونا، خدا کا میسنجر ہونا، میسنجر آف گاڈ ہونا، اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ جن دلائل کا انکار ممکن نہیں ہے. تو یہاں سائنس مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے، ایک امکان ہے، امکان. اس امکان کو پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. تو اگر سائنسی ایک تھیوری، ایک نظریہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈارون کا ایک یہ نظریہ ہے، تو بھائی ایک دوسرا جہت سے بھی اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بہت ساری تھیوریز، بہت سارے جو زاویے ہیں جن سے اگر آپ سوچتے ہو تو وہ اسی کی نفی کر رہے ہیں. بندر اور انسان کے بیچ میں ہزاروں نسلیں ہوں گی، کچھ بندر کے قریب، کچھ بندر سے دور، کچھ اور دور، کچھ اور دور. وہ ساری مارکیٹ سے ایک دم شارٹ کی ہوئی ہیں. یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ ایک دن بندر سویا، صبح اٹھا انسان بنا ہوا ہے وہ لوگ. اس لیے سائنس کے نام پہ خدا کا اور پیغمبروں کا انکار مت کرو. آج کل ایک سائنٹسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہود نام ہے ان کا. وہ بہت سائنس کرتے رہتے ہیں، اور گو کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سائنس نے سب چیزیں 2 4 کی طرح کھول کے رکھ دی ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ کو بیچ میں لانے کی ان کا حاصل یہی ہے. قیصر راجہ صاحب نے ان کے بڑے اچھے جوابات دیے. قیصر راجہ صاحب کے جوابات تو سائنسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، میں عقلی بنیادوں پہ کچھ باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہم بندر سے وجود میں آئے ہیں. سائنس بہرحال یہ کہتی ہے اب اس میں کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے یا شرم نہیں آ رہی ہے. بہرحال سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ بندر سے. یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہوتے ہوتے، ارتقاء ہوتے ہوتے یہ ہمارا ڈیزائن وجود میں آ گیا. تو جو لوگ ان جیسے اسکالرز کی تحقیقات سے متاثر ہیں نا، ان کے لیے میں یہ بات آسان لفظوں میں کہوں گا، اس کو خوب سمجھیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے تجربہ اور مشاہدہ. تجربے اور مشاہدے کی بیس پہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم علم حاصل ہوتا ہے کوئی خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے. یہ جو خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے، اس علم کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. یعنی نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک چیز نقل کیا ہے اس نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا. جیسے مشاہدہ اور تجربہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے، ایسے ہی کسی سچے کا خبر دینا جس کو آپ سچا سمجھتے ہو، یہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے. ہاں، یہ دلیل اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، پھر اس کی سچائی پہ ہمیں یقین نہیں رہتا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. دیکھو، آپ نے دعویٰ کیا غفار بھائی کے اوپر کہ انہوں نے میرا موبائل چوری کیا ہے، اور کیس کر دیا کورٹ میں. جج کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ واقعی اس نے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا. جج آپ سے مطالبہ سائنس کی روشنی میں کرے گا یا گواہ طلب کرے گا؟ گواہ طلب کرے گا نا. یا وہ کہے گا نہیں جی سائنس کو بیچ میں لے کر آؤ، میں سائنس کو مانتا ہوں. سائنس اگر کہتی ہے کہ اس نے چوری کیا ہے تو میں مان لوں گا. سائنس کہتی ہے چوری نہیں کیا. ہود بھائی کہتے ہیں، جو لیکچرار ہے، ہود ہی نام ہے نا، کوئی اور کسی اور کو نام ہے، ہود بوائے. اچھا، تو وہ کیونکہ نوجوان طبقہ بڑا متاثر ہو رہا ہے ان کی تقریروں سے نا. اب اگر وہ جج کہنے لگے میں یہ گواہ شواہ کو نہیں مانتا، سائنس اگر ثابت کرتی ہے کہ یہ غفار نے چوری کیا تو میں مان لوں گا، تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ حماقت کی بات ہے.
آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے, جج نے جرح کی ان گواہوں کی تفتیش کی, یہ جھوٹ تو نہیں بولتے, محلے والوں سے پوچھ لیا, محلے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے آج تک ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں ہے, کبھی سٹا پیتے ہوئے چرس پیتے ہوئے پکڑے نہیں گئے, کبھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے, بالکل ایک شریف شرفا شہری. یہاں تک آپ نے دیکھ لیا ان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی, جج نے تحقیق کی, پتہ چلا یہ گواہ ایسے ہیں جن کا بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک ہے, دوستوں کے ساتھ بھی, ٹیکس بھی ٹائم پہ پے کیا انہوں نے. اتنے شریف شرفا قسم کے کہ آج کل مارکیٹ میں ایسے ہوتے نہیں ہیں. جج نے پوری تحقیق کر لی. اب جج غفار کو چور قرار دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا یقیناً بھائی, کہ بھائی اس سے زیادہ میں مکلف نہیں ہوں. جج یہی کہے گا. ہاں اگر سائنس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, مثال کے طور پر غفار نے یا غفار کی طرف سے وکیل نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی جس وقت انہوں نے چوری کا دعویٰ کیا ہے نا, اس وقت تو میں ملک سے باہر تھا, یہ ٹکٹ ہے, یہ CCTV کیمرے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے باہر جا رہا ہوں, تو اس دن تو میں پاکستان میں تھا ہی نہیں, اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ الفلاحیہ مسجد سے چوری کی ہے, اور میں اس دن الفلاحیہ مسجد میں تھا ہی نہیں. 2 اور 2 4 کی طرح اگر ثبوت پیش کر دے, پھر وہ 2 گواہ کتنے ہی سچے ہوں تو ایک سائنسی فیکٹ ہے, حقیقت ہے, وہ ان سچے گواہوں سے ٹکرا رہا ہے, تو اس سے ان گواہوں کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہوگا, اور آئندہ کے لیے کسی بات پہ بھی ان گواہوں پر اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بلکہ جج لکھ دے گا کہ یہ گیٹ اپ ان کا ایسا ہے, لیکن یہ چونکہ ایک فیکٹ کے حقیقت ہے, ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں, لہذا ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ایک جھوٹ تھوپ دیا جائے گا ان کے اوپر. یہاں سائنس ٹکرا رہی ہے دلیل نقلی سے, عقل ٹکرا رہی ہے کس سے؟ نقل سے. جب عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ عقل کو ترجیح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوا یہ کہ ہمیں نہیں پتا کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, خود سے ہوئی یا کسی نے یہ ابتدا کی ہے. انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, ایوالو ہوا ہے یا ڈائریکٹ مٹی سے بنا کے کسی نے اس میں جان ڈال دی ہے, ہمیں نہیں پتا یہ سب. لہذا اس میں مختلف نظریات وجود میں آئے, کسی نے کہا ایسے ہوا, کسی نے کہا ایسے ہوا. تو ڈارون بھی ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے بھی ایک رائے قائم کی, میں بھی ایسے ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہو. ایک نظریہ پیش کیا اس نے, جو اب تک 200 سال کے بعد بھی ایک نظریہ ہی ہے, وہ فیکٹ نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ایوالو ہونے کے لیے کوئی سرا تو چاہیے نا, کوئی سرا تو چاہیے, کہاں سے ابتدا ہوئی ہے. اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے خدا کے منکر ہیں, ملحد ہیں, یہ ایک اہم ترین سوال پی جاتے ہیں, اس کو پی کے آگے سے شروع کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ملحد ہیں نا, ایتھیسٹ ہیں, ان سے جب پوچھیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, وہ کہیں گے یہ خود سے بنی ہے, دھماکہ ہوا تھا. دھماکہ غبارے میں ہوا تھا, ہوا میں, کوئی یا تو انرجی ہوگی یا کوئی مادہ ہوگا, وہ مادہ کس نے پیدا کیا, وہ انرجی کہاں سے آئی. اور اتنا منظم خوبصورت دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم اس کائنات میں وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں, پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ سورج, چاند, ستارے اور ان کی اتنی زبردست گریوٹی کا ایک سسٹم کہ ذرا سا بھی وہ سسٹم دائیں بائیں ہو تو نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے, اور زمین کا 23 ڈگری جھک جانا, اور پھر اس پہ بارشوں کا برسنا, اور بیجوں کے اندر ایسے سافٹ ویئر پیدا ہو جانا کہ آم کی گٹلی کو زمین میں دفن کرو, پودا نکلے گا, درخت نکلے گا, آم پیدا ہوگا. یہ جو سائیکل ہے, خربوزے کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا, ایک کوپل نکلی, پھر وہ بڑا ہوا, پھر پھول نکلے, پھر پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, پھر وہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے خربوزہ پیدا ہوتا ہے, پھر خربوزے کے اندر وہی درجنوں بیج. یہ جو ایک سسٹم ہے پورا, او بھائی اتنے خاندانی سافٹ ویئر آج کل کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہوتے. ایوالو ہو کے خربوزے کے بیج میں, تربوز کے بیج میں, انار اور ہر چیز میں, اور پھر خود انسان, اور 9 مہینے میں پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ پانی, اور 9 مہینے میں بچہ بن کے نکلتا ہے, نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ حسن اتفاق ہے بھائی, یہ بائی چانس ہو گیا یہ سب. تو اتنے سارے اشکالات ایک نظریے پر ہیں جو کبھی بھی سائنسی فیکٹ اور حقیقت بن نہیں سکتا, اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا پیغمبر ہونا, سچا ہونا, خدا کا میسنجر ہونا, میسنجر آف گاڈ ہونا,
اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ جن دلائل کا انکار ممکن نہیں ہے. آپ کی گھریلو زندگی دیکھ لو, بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, میدان جنگ میں آگے کھڑے ہوتے تھے. کہیں سے بھی آپ کے ویژن میں, آپ کی دعوت میں, آپ کی سیرت میں ذرہ برابر کوئی سقم نہیں. اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے 1400 سال سے محفوظ ہے, اس کی تعلیمات آپ اٹھا کے دیکھ لو. ایسی اخلاقی تعلیمات, ایسی زبردست تعلیمات دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ہے. ایسی ذات کے بارے میں آپ ایک ایسی تھیوری کی بیس پر اس ذات کا انکار کرنا شروع کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے بتایا کہ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم. خلقہ من تراب, مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون, بولا ہو جا, ہو گیا. وہ کیا پرابلم ہے اس میں بھائی ماننے میں؟ تو ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس کو نقل کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پیغمبروں. ایک پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ ہم کہاں سے بنے ہیں, ہمارے جد امجد کون ہے؟ آدم. اور انہی کی باڈی سے اللہ نے اما ہوا کو پیدا کیا. ارتقاء پہ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے وہ ایوالو ہونے پر کہ نر مادہ کیسے بن گئے. تو یہاں انہوں نے کیا کیا ہے, مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی سے آدم کو بنایا, ان کی پسلی سے اما ہوا کو بنایا. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سب ایوالو ہو کے بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں. بھائی سائنس یہ نہیں کہتی ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. سائنس نے ایک امکان پیش کیا ہے کہ مے بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو ہو سکنے کو تو لاکھوں احتمالات ہیں. کہتے ہیں ڈی این اے بندر کا انسان سے ملتا ہے, تو ڈی این اے کیلے اور انسان کا بھی ملتا ہے. میں نے اس پہ بھی سائنسدانوں سے تحقیق کی ہے, ڈی این اے ہے کیا بلا. انہوں نے کہا ڈی این اے سے قطعاً یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں کا آپس میں, کیلے اور انسان کا آپس میں رشتہ ہے. ڈی این اے تو جو بھی کیمیائی اجزاء ہیں ان کی خاص قسم کی ترکیب کا نام ہے. ڈی این اے کی ڈیٹیل آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں, میں اس کو نہیں ایکسپلین نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میری یہ فیلڈ ہے. لیکن یہ جو ان کی علمی اصطلاحات ہیں نا, ان سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ خدا کی قسم خود بخود نہیں بن سکتی, امپاسبل. کان نہیں بن سکتے, ایوالو ہو کے نہیں بن سکتے. تو یہاں سائنس مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے, ایک امکان ہے. امکان, اس امکان کو پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. بھائی خدا خود بتا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے, اور ایک پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, تبھی یہودی, عیسائی, مسلم, یہ تینوں آسمانی مذاہب متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے, اور انہی کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اما ہوا کو, اور آگے انہی دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. ویسے بھی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہم اور آپ گراف بنایا کرتے تھے, گراف بناتے تھے نا, تو آپ ایک گراف بنائیں. 9-10 کی کلاس میں نا ہمیں گراف بنانا سکھایا تھا ٹیچر نے. بہت سارے مسئلے اس گراف سے حل ہو جاتے ہیں. آپ ایک گراف بنائیں. ابھی دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب, کتنی ہے؟ تقریباً 8 ارب ہو گئی. اصل میں جب سے وہ میری اسپیڈ بڑھ گئی ہے نا, تو شاید 8 ارب ہو گئی ہے. اچھا چلو صحیح کہہ رہے ہیں, 8 ارب. 8 ارب کو آپ 100 سال پہلے لے کے جائیں تو یہ کتنی ہوگی؟ 4 ارب فرض کر لو. مجھے نہیں پتا, صحیح کیلکولیشن نہیں ہے, لیکن فرض کر لو 4 ارب تھی. اور 100 سال پیچھے آپ جائیں 3 ارب ہو جائے گی فار ایگزامپل. اور 100 سال پیچھے آپ جائیں 2 ارب. 1000 سال پہلے, 1400 سال پہلے آپ جائیں تو کہا یہ جاتا ہے, ایک لمسم اندازہ ہے, پوری دنیا کی آبادی 2.5-3 کروڑ تھی. کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے. کہا جاتا ہے, ایک اندازہ ہے ماہرین کا, کہ کتنی آبادی تھی؟ 2.5-3 کروڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو 1400 سال پہلے کا گراف جا کے ایسے ہو جائے گا. اور تھوڑا پیچھے جائیں, بہت زیادہ ہوا نا, 1,00,000 سال, یعنی اس کو آپ پیچھے لے کے جائیں 1-1.5 لاکھ سال, 2 لاکھ, 3 لاکھ فرض کر لو, 5 لاکھ فرض کر لو. 5 لاکھ کے بعد جا کے یہ ایک یونٹ پہ آ کے جمع ہو جائیں گے. جبکہ بندر سے ارتقاء کا جو عمل ہے اس کے لیے لاکھ نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں سال کہتے ہیں سائنسدان. تو گراف اگر آپ بنانا شروع کرتے ہو تو یہ تو بہت جلدی جا کے ایک آدم پہ آ کے ہم, یعنی ایک آدم بہت جلدی آ جائیں گے. اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر سائنسی ایک تھیوری, ایک نظریہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈاروین کا ایک یہ نظریہ ہے, تو بھائی ایک دوسرا جہت سے بھی اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بہت ساری تھیوریز, بہت سارے جو زاویے ہیں جن سے اگر آپ سوچتے ہو تو وہ اسی کی نفی کر رہے ہیں.
اور ایک سوال تو اکثر میں دہراتا رہتا ہوں, بندر سے ہم انسان اچانک تھوڑی بنے ہیں. بندر اور انسان کے بیچ میں ہزاروں نسلیں ہوں گی, کچھ بندر کے قریب, کچھ بندر سے دور, کچھ اور دور, کچھ اور دور. وہ ساری مارکیٹ سے ایک دم شارٹ کی ہوئی ہیں. وہ شارٹ کی ہوگی. ہمیں 20-30 لاکھ سال پرانے ڈھانچے مل رہے ہیں ڈائناسور کے, لیکن ہمیں اس کے بعد کے جب بندر سے ہم انسان بنے, بیچ کے کروڑوں ڈھانچے کہاں شارٹ ہو گئے ایک دم سے. جو آدھے بندر تھے آدھے انسان تھے, وہ کہاں گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. بھائی کھدائی کے دوران ڈائناسور نکلتے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چھپکلیاں. سائنسدان کہتے ہیں یہ وہ دور تھا جب انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. اتنے بڑے بڑے ڈائناسور تھے, یہ کوئی وجود نہیں تھا, ان کے مجسمے نکل رہے ہیں. تو بندر سے انسان بننے کا زمانہ تو بعد کا ہے. تو بندر سے جب انسان بننے کا عمل شروع ہوا کروڑوں اربوں لاکھوں یا جتنے بھی آپ ہزاروں سال, تو بیچ میں بھی تو بہت ساری مخلوقات آئی ہوں گی. جیسے آج ہزاروں بندر ہیں, لاکھوں بندر ہیں, تو ایسے ہی لاکھوں انسان اور بندر کے بیچ کے اور ان کے بیچ کے بیچ کے اور ان کے بیچ کے بیچ کے. یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ ایک دن بندر سویا صبح اٹھا انسان بنا ہوا ہے وہ لوگ. اس لیے سائنس کے نام پہ خدا کا اور پیغمبروں کا انکار مت کرو. وہ جو ہود صاحب ہے نا, ہود صاحب, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سائنس نظریہ ارتقاء میں اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے. آپ نے خام خام ایک چیز جو ایک امکان تھا, اور ہر امکان کے پیچھے کچھ تانے بانے ملتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں تبھی تو وہ اس امکان کو امکان سمجھا جاتا ہے. تو ایسے تو کچھ نہ کچھ تو ہر جگہ مل جائے گا آپ کو, کچھ نہ کچھ قرائن ہر جگہ مل جاتے ہیں. نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے, لگنے کا امکان ہوتا ہے, لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا, اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں, ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی, اس کو لگ گئی, اس کو لگ گئی, یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا, وہ ہیں سیکولر لوگ, لبرل لوگ, جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل, مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے, لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق, نظر برحق ہے, تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو, اللہ کو مانتا ہی نہ ہو, تو وہ نہ مانے, وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی, سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے, کوئی بھی اچھی چیز ہو, کوئی بھی بہت ہو, تو اس پہ چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی, اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے, نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں مغرب کے دنوں میں, بعض دفعہ نظر لگتی ہے آرام سے گر جاتے ہیں, بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے, لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے, تعداد میں بھی زیادہ تھے. ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا, ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان, تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں
قرآن سے بھی ہمیں, حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کاش اس کو سمجھ جاؤ, یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے, کسی پہ جادو ہو جائے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے, کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے, وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے, کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے, میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا, جتنی پرسنٹیج 100 میں, جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ, یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہے جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں کم بختو تمہارے پاس جادو, چڑیل, جن, بھوت, تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں, کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا, ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے, باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا, انگلش میں بھی گالیاں دوں گا, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں, اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے شرموں کو, ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کی ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی. جی ہاں, نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے, لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے, ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہے, اور ہمزاد بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی. تو خوب سمجھ لو, امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھے کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ فہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھے, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے
جو چیزیں مشہور ہوتی ہے نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, بندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو, پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کنوارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں رہتا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے, تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں, عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو, آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے, آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو, مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف, یہ ذہن میں رکھ. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا, بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے جادو اتنی آسان نہیں ہے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں, کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہے. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہے. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی,
دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے، سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے، سانپ ہے. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا وہ فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو، یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے. اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی، کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے، میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے، تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں، تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوک مگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا. دلائی سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہو. اچھا بھائی مفتی صاحب ہم 6 بھائی ہیں، ہمارا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا، وہ ہماری والدہ کے نام ہے جو کہ انتقال کر چکی ہیں. اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا تو 6 بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا 6 بہن بھائی ہیں تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے بہنیں کتنی ہے. بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت. تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا والدہ کا انتقال ہو گیا تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں ہے اس میں، اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں یا نہیں ہے یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی تو بتا سکتا ہوں. تو استاد جی اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں تو کیا صورت میں مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا. ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے، کوئی گائے بھینسے نہیں ہے کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو گیا. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے. ماؤں کی پیکنگ کا دودھ، ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ، سوری ایسا نہیں ماں پیک کر کے اس کا دودھ، ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں تو وہ خامخواہ میں فرض کر لی گئی ہیں. تو غیر مسلم کا تو کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں. وہ تو جب چاہے گا جو چاہے کر لے گا. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں یہ مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا، سرمایہ دار لوگ،
انہوں نے کہا آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے، تو مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے. ہمارے سامنے یہ کام ہوا ہے. مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں، مچھلی اور بہت سستے ریٹ پہ. لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے، تو فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ پر. وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر میں اتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے، اس نے کہا اب ادھر سے خرید کے ادھر بیچو، بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے. اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم، پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا، ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اصل میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے خود بخود فرض کرتے ہیں، ان فرضی چیزوں کی بیس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار اگر یہ فارمی مچھلی بند ہو جائے تو اتنی آبادی کو کون مچھلی کھلائے گا، حالانکہ اب تک سمندر کھلا رہا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہ سرمایہ دار کی ہوس ہوتی ہے. تو اسی طرح اب تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وافر مقدار میں ماؤں کا دودھ ان کو مل رہا ہے، جن کو ماں کا نہیں ملتا بازار میں ڈبے کا مل جاتا ہے. ایسا کوئی ہمارے ملک میں قحط نہیں پڑا ہے.